بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارلیہ نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ ایران اسرائیل جنگ ختم ہو گئی، دونوں فریقین جو ہے وہ جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں۔ اس جنگ میں دونوں فریقوں نے کیا کھویا کیا پایا، اور خاص کر ایران کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ اس جنگ کے بعد ایران میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں، پاکستان ان سے کیا فوائد حاصل کر سکتا ہے، خود ایران ان تبدیلیوں سے کیا فائدے اٹھا سکتا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ ایران کو اقتصادی پابندیوں سے آزاد کرنے کے لیے خود کو مجبور پا رہا ہے۔ آئیے ان حوالے سے سید ذوالفقار علی شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام صاحب، شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ شاہ جی، دنیا میں ہر طرف اس وقت جنگوں کا بازار جو ہے وہ گرم ہے۔ انڈیا پاکستان کی جنگ ختم ہوئی، ادھر یوکرین اور روس متحارب ہیں، اور اب اسرائیل اور ایران کے درمیان تھی جو جنگ بندی پر دونوں فریق راضی ہو گئے ہیں۔ اب جو ہوا اس جنگ پہ ہم اس پہ ڈسکس نہیں کریں گے، ہم کریں گے کہ ایران 40 سال سے اقتصادی پابندیوں کا شکار تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران کے ساتھ اسرائیل کا تنازع ہو یا امریکہ اس میں کودا، اور تنازع یہ تھا کہ ایران کی جو جوہری تنصیبات ہیں ان کو تباہ کیا جائے کہ وہ ایٹم بم بنا رہا ہے، جبکہ ایران کا موقف تھا کہ وہ بنا نہیں رہا۔ بالکل ٹھیک۔ شاہ جی، اب ہم آپ سے سوال یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا امریکہ ان جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے میں تیار ہوا ہے، کامیاب ہوا ہے، جو اب ایران جو ہے امریکہ وہ چین کو بھی یہ پرمیشن دے رہا ہے کہ وہ تیل خریدے، یا ایران کے ساتھ وہ ہمدردی بھی کر رہا ہے، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں شاہ جی؟ جیسے اس میں دو تین چیزیں ہیں، کیونکہ امریکہ نے اٹیک کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز میں یہاں پہ تھوڑا سا ہٹ کے دوسرا جو کہوں گا کہ اس وقت ایران کے لیے بڑا گولڈن چانس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب اپنے ٹرمپ بہادر صاحب کو نوبل پرائز لینے کا بڑا ہی شوق ہے۔ ہاں بالکل، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے وہ کچھ بھی قیمت چکا سکتے ہیں، کچھ بھی قیمت سے مراد یہ ہے کہ وہ کچھ بینیفٹ ضرورت سے زیادہ دے سکتے ہیں جو ہاں۔ تو یہ ایران کے لیے ایک بڑی ون ون پوزیشن ہے اس حوالے سے کہ جو آگے اس کے ایران کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ڈائلاگ ہونے ہیں نا، اس کے اندر وہ تھوڑا سا مقصد کچھ گین کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز سیکنڈ، آپ نے پوچھا کہ ایرانی جو نیوکلیئر سائٹس تھی ان کو تباہ ہوئی یا نہیں ہوئی، تو چوہدری صاحب ٹرمپ نے حملہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے اپنے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی رپورٹ جو آئی ہے اس کے مطابق ان تنصیبات کو کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچا، بلکہ چند ماہ پیچھے گئی ہیں۔ اور ٹرمپ ان پر بڑے برہم ہیں، ان رپورٹس پر، ان کے لیک ہونے پر، اور ان کے لیک ہونے پہ برہم ہے کہ میڈیا کے اندر کیوں گئی، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ مقصد میڈیا ہر طرف جو ہے نا کردار تو اس کا ہے نا، تو یہ جو ہوئی ہیں وہ واقعی بڑے مطلب برہم ہے کہ یہ کیوں میڈیا کے اندر گئی، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنا ایک جو ہے وہ اس نے پوری ایک بساط تھی شطرنج کی بچھائی ہوئی کہ یوں نہیں یوں کروں گا۔ اچھا، اس کے علاوہ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ برہم ہو تو اس نے ہونا ہے۔ چوہدری صاحب جو 12 مقصد بم برسائے ہیں نا اس نے فردود، سر وہ $2 ارب کا ایک بم ہے، $24 ارب یہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے اندر 145 جہاز شامل ہوئے ہیں۔ اس کی آپ دوست نے جو ٹاماہاک میزائل ہے وہ 400 کلومیٹر دور سے فائر کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سمجھیں کہ یہ تو تقریباً 35-40 ارب کا خرچہ ہو گیا، معمولی رقم نہیں ہے۔ تو اب اگر وہ کہے کہ جی وہ کوئی معمولی نقصان پہنچا اور وہ چند ماہ پیچھے گئے ہیں، تو سر ٹرمپ کی تو سارا اس کی ایسی وہ ستیہ ناش ہو جاتا ہے، ستیہ ناش ہو جا کے بھائی گیتا کی یہ تو ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر وہ برہم بھی ظاہر ہے۔ اب سیکنڈلی یہ ہے کہ جس طرح اس نے کہا جی میں نے ادھر صلح کرائی ہے 2 نیوکلیئر پاور ہندوستان پاکستان کی، اب ایک میں ایران اور اسرائیل کی جنگ بند کرائی ہے۔ اچھا، دونوں جگہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب کے جو بیانات ہیں نا، تو یہ سب وہ بڑے اگریسو آ رہے تھے کہ پایا نا انڈیا اور ہندوستان کی، میں پوچھتے تھے صحافی پوچھتے وہ 1.5 سال سے ان کا اپنا تنازع خود ہی، لیکن یہاں بھی وہ سیم ہوا کہ جب پاکستان نے انڈیا کی بینڈ بجائی، S-400 نظام تباہ ہو گیا، وہ سارے کا سارا وہ برما پتر پتہ نہیں کیا کیا سارے سائٹس تھی، تو پھر مودی صاحب کے جناب وہ پڑتھو پڑے اور انہوں نے ٹرمپ صاحب سے کہا کہ بھائی جان صلح کراؤ، تو ٹرمپ صاحب نے بیچ پڑھ کے فیس سیونگ مودی کے لیے۔ اسی طرح مودی صاحب کے جو چھوٹے ستیلے بھائی ہیں نیتن یاہو صاحب، ان کے ساتھ خود مطلب میں نہیں کہتا، آپ یہ دیکھیں کہ نیٹو کے اجلاس جو نیدرلینڈ کے شاید ہیگ میں ہو رہا ہے، اس کے اندر ان کی جو تقریر ہے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے 25 جون کی، سر اس کے اندر انہوں نے کہا کہ آخری 2 دن جو ایران نے بمباری کی ہے نا اسرائیل کے اوپر، اس کا ستیہ ناش ہو گیا۔ ہاں بالکل۔ اور چوہدری صاحب اس لیے لوگ ایک چیز کو اسیس نہیں کر پاتے کہ فرض کریں کہ اگر ایران کے 20 شہر تباہ ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہتا وہاں بے تحاشا تباہی ہوئی ہے، 20 شہر تباہ ہوئے ہیں ایران کے،
اس کے بدلے میں اگر اسرائیل کے 10 شہر تباہ ہوئے ہیں سر، وہ کمپیریٹیولی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ بہت چھوٹا ملک ہے، چھوٹا ملک اور 40 سال سے پابندیوں کا شکار ہے۔ ہاں اچھا، تو وہ پھر ان کو صلح کرانی پڑی اس کی۔ اب اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے جی 1 ہفتے بعد، اچھا بیک ڈور چینل چل رہا ہے گفتگو کا، کیونکہ آپ یہ جو خبروں میں دیکھیں نا تو امریکن جو رجیم ہے نا اس کے جو عہدیدار ہیں انہوں نے کہا جی بیک ڈور چینل چل رہا ہے اور امید ہے ہم کسی معاہدے پہ پہنچ جائیں گے ایران کے ساتھ۔ اب اگر پہنچے ہیں تو چوہدری صاحب اس سے پہلے ہی ٹرمپ صاحب کی آپ شخصیت دیکھیں کہ ایک طرف وہ بمباری کر رہے ہیں ان کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر، سیکنڈ وہ کیا کہہ رہے ہیں چین کو کہ ان کی ہمدردی آپ دیکھیں، نرم دل بندے ہیں، اچھا صاف کارنر ہے نا ان کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑا نقصان ہو گیا ہے، بڑا نقصان ہوا ہے ایران کا، تو چین ان سے تیل خرید لے، یعنی جو کمپنسیشن ہے نا وہ اس کا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ جی اچھا ایک سوال، سوری آپ نے کہا نقصان پہنچا کہ نہیں پہنچا، تو وہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک تو اس کی میڈیا رپورٹ آ گئی انٹیلیجنس کی، سیکنڈلی سر جی وہ جتنی گہرائی کے اندر ہے نا، یہ ٹھیک ہے کہ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کے علاوہ کسی کے پاس ایسے ہتھیار نہیں ہیں، وہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی 60 میٹر تک مقصد جو ہمیں زیر زمین 60 کر سکتے ہیں، ان کی سنا ہے کہ وہ مقصد اس سے بھی کہیں زیادہ 1000 میٹر یعنی 1 کلومیٹر نیچے تک ہے، تو وہ نقصان یقیناً ہوا ہے۔ اگر IAEA کی رپورٹ آ جاتی کہ تابکاری جو ہے وہاں سے ہو رہی ہے تو بالکل ہوتا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں کوئی تابکاری نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ان کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا۔ اچھا شاہ جی آپ باتیں اقتصادی مواقع کی طرف، ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ ایران 40 سال سے پابندیوں کا شکار ہے، ابھی اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ آتا ہے تو ایران یہ موقف اپنا سکتا ہے جی کہ ہمارے تو جوہری اثاثے تباہ ہو گئے جناب، بالکل ٹھیک، اب آپ ہمیں کم از کم جو ہے وہ اقتصادی پابندیاں ختم کریں، اب تو کچھ جواز نہیں رہ گیا۔ دوسرا شاہ جی یہ ہے کہ پاکستان ہمسایہ ہے اس کا، اگر پاکستان بھی یہ موقف اپنائے کہ آپ نے جو مقصد حاصل کرنا تھا امریکہ نے وہ حاصل ہو گیا جی، ہم مان لیتے ہیں جی وہ ہو گیا جی، تو اب پابندیاں ہٹائی جائیں تو پاکستان کو بھی اس سے تو بے شمار فائدے ہو سکتے ہیں نا، جیسے امریکہ کہہ رہا ہے کہ چین تیل خریدے، پاکستان بھی تیل خریدے، اور ہماری جو گیس پائپ لائن اٹکی ہوئی ہے 25 سال سے وہ بھی مکمل ہو اور باقی بھی تجارت ہو۔ اچھا پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اپنے دور کے اندر 2008 سے 13 تک معاہدہ کیا تھا نا گیس پائپ لائن کا، سر وہ بڑے بڑے ترم خان بنتے ہیں نا، بھائی جان باہر کڈو تو بھائی جان ایک تقریر جڑی ہے نا پاکستان کو پتا، سر کسی کو ضرورت نہیں ہوگی، وہ گیس پائپ لائن دونوں کے بارڈر تک آ گئی ایران، کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ بھائی جان چند میٹر اور کر کے وہ جوڑیں اور وہ سستی ترین گیس لائن گیس جو ہے نا وہ پاکستان پیٹرول بھی آئے۔ لیکن اب اگر یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور یہ اقتصادی پابندیاں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایران حق بجانب ہوگا کہ 40 سال سے جناب اور بلا وجہ ہے، بلا وجہ 80 کی دہائی کے اندر بھی عراق نے اٹیک کیا جی تھا، بالکل، تو وہ ہٹائیں ہمارے اوپر سے اگر وہ ہٹتی ہیں، اور میں آپ کو پھر بتاؤں کہ جس طریقے سے ٹرمپ صاحب وہ امن کا نوبل پرائز لینے کے چکروں میں ہے نا، تو سر عین ممکن ہے کہ یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ کعبے کو محافظ جو ہے نا صنم خانے سے ان کا علامہ اقبال صاحب کا شعر، تو وہ مل جائے پاکستان کو۔ اگر یہ ایران امریکہ کے درمیان جو بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے نیوکلیر اس کے اوپر ایشو کے اوپر، تو پاکستان کو بے پناہ اقتصادی فائدے اور معاشی فائدے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ گیس پائپ لائن تو دونوں تک بچھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 2008 سے لے کے 2013 تک جو پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا، لیکن اس کے بعد بڑے بڑے لیڈر آئے لیکن کسی کو ضرورت نہیں ہوئی، ظاہر ہے کہ اقتصادی پابندیاں، ٹھیک ہے۔ اب اگر اقتصادی معاہدہ ہو جاتا ہے تو سر وہ پائپ لائن جو ہے نا چند میٹر کے بعد وہ مل جائے گی اور سستی گیس پائپ لائن ایران سے ہم لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس سے پیٹرول لے سکتے ہیں، اور یہ چیز پاکستان کا جس طرح تشکر پاکستان کے نعرے لگے ہیں، پاکستان کی جس طرح انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہوگی، ایران کو تو ہوگی ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر خاص طور کے اوپر چین، روس اور اس طرح کی جو اسٹیٹس ہیں ان تک تو اس کی جائے گی جو تیل اور گیس ہے، لیکن پاکستان کے اور پھر اتنی دیر تک اس کے یہ ذخائر محفوظ بھی رہے ہیں۔ جی ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہو سکتی ہے۔ شاہ جی کیا پاکستان جو ہے وہ سفارتکاری کے ذریعے امریکہ کو یا بیرونی دنیا کو یہ کردار ادا کر سکتا ہے اس طرح کا کہ ایران جو ہے اب اس کو موقع دینے چاہیے کہ وہ عالمی برادری کے ساتھ چلے؟ جیسا بالکل کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک لمحے کے لیے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ یہ جو ہمارے آپ چہرے کے اوپر ہلکے ہلکے پسینے کے قطرے دیکھ رہے ہیں تو یہ لوڈ شیڈنگ بجلی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے نا وہ بجلی کے جو ہے گئی ہوئی ہے، تو یہ خیر تو سر بالکل کردار ادا کر سکتا ہے۔ جس طرح مجھے ایک چیز بتائیں نا کہ ٹرمپ صاحب نے فیلڈ مارشل صاحب کی 2 دفعہ تعریف کی، ہاں جی بالکل، ایک دفعہ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا اعزاز ہے، اور پھر نیٹو اجلاس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ وہ ایک سچے اور شریف النفس انسان ہے۔
تو انہیں میں جس طرح کہا نا کہ وہ امن کا نوبل انعام لینے کی جستجو ہے, بڑا شوق ہے, تو ان کی اس کمزوری سے ہاں بالکل کیش کروایا جا سکتا ہے. اور پاکستان کے لیے وہ جو تعریفی کلمات ادا کر رہے ہیں نا سر, اس کی وجہ یہ ہے, پنجابی کی کہاوت ہے نا کہ ڈاڈے دی ستیویں سو بکتی ہے. تو پاکستان نے جو کردار اور جس طرح 5 گھنٹوں میں ایک فتح حاصل کی ہے نا, کلین وائٹ واش جسے کر دیا انڈیا کو سر, اس سے پاکستان کی ایک ورتھ بنی ہے. بالکل پاکستان جو ہے یہ سفارتی کردار ادا کر سکتا ہے. جی دوستوں اور ساتھیوں, آپ نے سید ذوالفقار علی شاہ کا تجزیہ سنا کہ ایک جنگ کے دوران فتح یا شکست تو اور بات ہے, لیکن اب جب امریکہ اور ایران جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو ایران کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ وہ اقتصادی پابندیوں کو ہٹوا سکے, اور پاکستان کو اس کے لیے اہم ترین کردار ادا کرنا چاہیے آگے بڑھ کر کہ برادر اسلامی ملک ہے, پاکستان کا ہمسایہ ہے, اور پاکستان اور اس کے درمیان جو گیس پائپ لائن 25 سال سے تعطل کا شکار ہے, وہ اگر مکمل ہو جائے تو شاید ہمیں بھی اندھیرے میں بیٹھ کے ولاگ کرنے نہ پڑے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.